بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت نفس یا خودشناسی. قال علی علیہ الصلاة والسلام: افضل المعرفت معرفت الانسان نفسه عجبت لمن یجهل نفسه کیف یعرف ربه. مولا امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، بہترین معرفت انسان کیا ہے؟ اپنی نفس کی معرفت ہے، اپنی نفس کی پہچان ہے۔ خود شناسی جو ہے وہ بہترین شناخت ہے۔ عجبت لمن یجہل نفسہ، مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جس کو اپنے نفس معلوم نہیں، یا جو اپنے نفس کے متعلق وہ جاہل ہے، لیکن تو وہ کیسے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گا؟ یعنی جو شخص اپنے نفس سے جاہل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ علماء اخلاق نے تہذیب نفس کو انسان کا آخری ہدف اور مقصد قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، اور جو بھی اس ہدف نہائی کو پالے خوش قسمت اور سعادت مند ہے۔ اب معرفت نفس کی تشریح۔ معرفت یہ کیا ہے؟ لفظ معرفت میں جتنے بھی حروف ہیں، میم و عین و ر و فا و ت، ان میں سے ہر ایک جو ہے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میم سے مراد مقت نفس ہے، نفس کو ختم کرنا۔ عین سے مراد عرفان رب ہے، اپنے پروردگار کی پہچان ہے۔ ر سے مراد رجوع بنفس ہے، اپنے نفس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ف سے مراد اپنے نفس سے لے کر اپنے رب کی طرف فرار کرنا ہے۔ ت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ تو وہ کون سا نفس ہے جس کی معرفت خدا کی معرفت کا سبب بنتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو فرمایا ہے، اس سے مراد کون سا نفس ہے؟ کیا وہی نفخہ الہی ہے جسے انسانوں کا فرشتوں پر برتری کا معیار بنایا گیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ کیا وہ نفس امارہ ہے جو ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے؟ کیا وہ نفس وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یا وہ نفس مطمئنہ ہے جس کے بارے میں ندا آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کون سا نفس ہے کہ جس کی معرفت خدا کی معرفت قرار دی گئی؟ جواب یہ ہے کہ ان تمام نفوس کا مجموعہ شخصیت انسان ساز ہے، اس لیے سب مراد ہے۔ نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس ملہمہ بھی ہے، اور نفس مطمئنہ بھی ہے۔ یہ تمام نفوس مراد ہے یہاں پر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جو کہا ہے، امیر المؤمنین فرماتے ہیں: دواؤک فیک وما تشعر وداؤک منک وما تبصر اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر وانت الکتاب المبین الذی بأحرفہ یظہر المزمر فلا حاجۃ لک فی خارج یخبر عنک بما ستر۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بیماری بھی تمہارے اندر ہے اور اس کی دوا بھی تمہارے اندر ہے۔ کیا تم نے اپنے آپ کو ایک 6 فٹ کا مختصر یا چھوٹا سا ایک جرثومہ سمجھا، یا ایک چھوٹا سا جراثیم سمجھا، یا چھوٹا سا مخلوق سمجھا؟ نہیں، بلکہ تم میں ایک عالم جو ہے، ایک پوری دنیا تمہارے اندر سموئی ہوئی ہے۔ وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ، اور تم وہی کتاب مبین ہو، بِأَحْرُفِهِ يُظْهِرُ الْمُزْمَرُ، جس کے حروف سے اس کے مضمرات یا اس کی ضمائر یا اس میں پوشیدہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی۔ فلا حاجۃ لک فی خارج یخبر عنک بما ستر، اور تمہارے لیے کسی اور باہر سے کسی اور بتانے والے کی ضرورت ہی نہیں کہ تمہارے اندر کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ تم خود اس چیز پر آگاہ ہو کہ تمہارے اندر کیا چیز ہے۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔
اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے، اور کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے جو یقیناً ہر چیز پر خوب شاہد ہے۔ جس طرح آفاق عالم میں سورج، چاند، ستارے اور یہ موجودات سب کے سب حقائق ذات الہی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح جسم انسانی میں بھی حیرت انگیز نظام اور اعضاء جیسے مغز ہے، دل کی دھڑکن ہے، ہڈیوں کا نظام ہے، تنفس کا نظام ہے، نظام انہضام ہے، یہ سارے کے سارے خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور حکمت پر کھلی ہوئی دلیل ہے۔ ان سب میں سے اہم ترین اسرار روح انسانی ہے، کہ روح انسانی سب سے عظیم ترین سر الہی ہے۔ جب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں جب دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اپنے رسول کو کہلایا کہ جس طرح ہر آئے دن کائنات کی گہرائیوں میں جا کر انسان مختلف مکاشفات کرتے ہیں، اسی طرح بدن انسانی میں بھی ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز کشف ہو رہی ہے۔ کسی نے آج تک یہ ادعا نہیں کیا ہے۔ اس بدن کا ہر عضو جو ہے وہ ایک خاص اور مناسب مقام پر فٹ کیا گیا ہے، اس سے بہتر اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال، آنکھ میں نمکین پانی، ابرو، بھویں، ماتھے کی لکیریں، اس کی حفاظت کے لیے ناک میں پانی، منہ میں پانی نہ ہوتا تو بول بھی نہیں سکتا تھا۔ دانتوں کی مختلف ساخت، کہ کوئی چکی کا کام دے رہی ہے تو کوئی چھری کا کام دیتا ہے، اور ہاتھوں میں لکیریں اور خطوط، اگر یہ نہ ہوتی تو کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے۔ قوہ عاقلہ، کہ اگر یہ نہ ہوتی تو انسان اپنا نام بھی بھول جاتا۔ یہ تو سارے جسم اور بدن سے مربوط ہے، لیکن روح انسان کو اگر دیکھنا چاہیے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس وقت آیات اور روایات کے علاوہ اور کوئی برکش کا مقام ہی نہیں ہے کہ روح انسان کو آپ اور ہم کیسے سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔